الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلم صلاحي صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کے اندر جو مقام و مرتبہ انسان کو ملا ہے وہ خصوصی طور پر ارضی مخلوقات میں کسی کو نہیں ملا، اور اس کی بنیادی وجہ علم ہے، فہم و فراست ہے، عقل ہے، اور مناسب تعدیل کے ساتھ کیا گیا ایک اس کا جسم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تخلیقی شاہکار کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو عقل دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم دیا ہے، اور پھر خصوصی طور پر انسانوں کو اپنے انبیاء کے ذریعے علم وحی سے بھی نوازا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا کی سب رونقیں ہیں، یہ اس زمین کی آباد کاری ہے۔ علم کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، یہ پوری دنیا اور اس کی انسان کی آبادی اور اس کا وجود دراصل دو بنیادوں پر قائم ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو تفصیلاً پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ در حقیقت دو چیزیں ایسی ہیں اگر سارے علم کو سمیٹ دیا جائے تو صرف دو نقطوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ایک کو علم الابدان کہتے ہیں اور دوسرے کو علم البلدان کہتے ہیں۔ یہ ساری رونقیں ان دو ہی چیزوں کی ہیں۔
جو کچھ آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس دنیا کی جتنی تعمیر ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر جتنی عمارات، جتنی آبادی، جتنی مصنوعات اور جتنی مکشوفات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب کا سب کرشمہ علم البلدان کا ہے جو انسان کو ملا ہے۔ یہ سب کچھ انسان نے تعمیر کیا ہے۔ ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کی ترکیب سے، ان کے ملاب سے، ان کی زراعت سے انسان نے اور بے شمار چیزیں ہیں جو نکال دی ہیں۔ ان کا علم اللہ نے دیا تھا انسان کو، اس کی فطرت میں یہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء کی تعلیم کر دی تھی۔ وہ یہی تعلیم ہے کہ انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں یہ چیزیں رکھ دی گئی کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے خواص کو سامنے رکھ کے اس کا کوئی نام رکھ دیتا ہے، اور ہر چیز کا نام اس کی خصوصیات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور پھر مزید ترقی جو ہوئی ہے وہ اسی پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ آخر ان چیزوں کی تعمیر کیسے ہو، ان کی آباد کاری کیسے ہو۔ یہ ساری کی ساری آباد کاری جو ہے، جو انسان کے استعمال میں ہے، اور انسان جن کو دیکھتا ہے جن چیزوں کو، ان کا اصل تعلق علم البلدان سے ہے، یعنی شہروں کی آبادی، دیہاتوں کی آبادی، آباد کاری، وہ آسان لفظوں میں۔ اور پھر اس کے بعد خود انسان کا اپنا وجود، اس کی اپنی جسمانی ضروریات، اس کو علم الابدان کہتے ہیں، کہ بدن کے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی سب کی سب انسان نے اللہ ہی کی دی ہوئی عقل اور فراست سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے ایجاد کی ہیں، تلاش کی ہیں۔ یہ چیزیں تو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن انسان نے ان کو معلوم کر کے ایک خاص ترکیب کے ساتھ اپنے استعمال کے لیے تیار کیا ہے۔ انسان کو اس کے جسم کے باقی رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی میڈیسن پائی جاتی ہیں، یہ در حقیقت صرف 3 گروپ ہیں اس کے۔ ان 3 گروپس کے اندر ہی بے شمار چیزیں تیار کر دی گئی، اور یہ سب چیزیں جو تیار کی گئی ہیں تو یہ اللہ کی پیدا کردہ، لیکن انسانوں نے ان کو ترکیب دے کر تیار کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو لباس کی ضرورت، تو ان چیزوں کو تیار کر کے اس نے لباس تیار کیے۔ پھر لباس کی جو مصنوعات ہیں وہ انگنت۔ پھر انسان کو ضرورت ہے سر چھپانے کی، تو اس کے لیے اس نے مکان بنایا، کلی سے لے کر، غار سے لے کر، محلات تک، بنگلوں تک۔ پھر انسان کو رسل و رسائل کی ضرورت ہے، اسے سفر کی ضرورت ہے، پھر اس کے ذرائع پیدا کیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ در حقیقت اگر ان چیزوں کو ہم سمیٹ دیں
تو یہ دو نقطوں میں سمٹ جاتی ہیں، علم الابدان میں اور علم البلدان میں۔ اور یہ علم جو ہے جن لوگوں نے یا جن قوموں نے یا جن افراد نے اس علم کو حاصل کیا جیسا کہ اسے حاصل کرنے کا حق ہے، تو وہ قومیں دوسری قوموں سے آگے نکل گئیں، وہ افراد دوسری افراد سے آگے نکل گئے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ علم نازل کیا جو انسان کو، جو آدمی کو انسان بنائے، جو اس کی تربیت، اخلاق کی تربیت کرے۔ بذات خود آدمی ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک حیوان ہے، نہ حیوان ناطق کہتے ہیں اس کو۔ انسانیت کا مرتبہ اس سے بڑا ہے، انسانیت کا مرتبہ آدمیت سے بڑا ہے۔ آدمی محض حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، بولنے والا ایک جانور ہے، لیکن جب وہ اپنی اخلاقیات کو سمجھ جائے اور ان کی پابندی کرے، اس علم کے مطابق اپنی تربیت کرے، تو وہ آدمیت سے اٹھ کر انسان بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم نازل کیا انسان کی تربیت کے لیے، کہ انسان کا رول جو ہے اس دنیا میں اصل وہ حیوانیت کا رول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یوں زندگی بسر کر رہا ہے جیسے عام حیوان ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، کھول کے کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ جو شخص عقل سے کام نہیں لیتا، اپنے ذرائع علم سے کام نہیں لیتا، وہ حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہے، اور کہا کہ یہ غافل لوگ ہیں۔ اس لیے وہ علم دیا اس کو، پھر انسان کو ایک ایسی قوت دی کہ اگر علم ہو، آدمی بول نہ سکے، علم فائدہ نہیں دے گا۔ اپنے محفوظ ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کا کھلنا ضروری تھا، اس لیے یہ بھی سکھایا انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جو بہت بڑی جماعت ہے، وہ سب کے سب یہ علم لے کر آئے تھے، سب کے پاس وہی آئی تھی، لیکن وہی کامل اور سابقہ انبیاء کے اوپر آنے والی جو وحی تھی، اس کا بھی سارا مواد، اس کا بھی سارا علم اس آخری وحی میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، جو بشکل قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں، اس میں اس سابقہ وحی کی تعلیم کو جمع کر دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا، اور سمیٹ کر اسے محفوظ کر دیا گیا ہے، کیونکہ دراصل انسانیت کا اصل سرمایہ یہی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وَالْعِلْمُ صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ اور یہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہتھیار دیا گیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ سورہ رحمان کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ اس کی وضاحت کرنے کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جس پہ نازل ہوا لوگ اس کو جانتے ہیں وہ کون ہے، لیکن قرآن مجید نے اس مقام پر جو بات کہی ہے وہ بہت آگے کی بات ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر سے سرسری گزر جاتے ہیں، ان کی گہرائی میں نہیں اترتے، ہم رک کر ان پر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا اصل مفہوم جو ہوتا ہے، جو اس کا عمیق مفہوم ہوتا ہے، ڈیپلی مفہوم جس کو کہتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہاں غور کیجئے، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اگلے جملے میں فرمایا ہے
خالق الانسان، اس نے الانسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے الانسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اور اسی نے اس کو بیان سکھایا ہے، بیان کی تعلیم دی ہے۔ ان دو لفظوں پر 2 منٹ کے لیے رک جائیے اور سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کے سامنے بالکل ایک یونیک بات رکھوں گا۔ اگر آپ ترجمے اٹھائیں، کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں، جس کا چاہیں ترجمہ اٹھائیں، تو اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے خلق الانسان، کہ اللہ نے یعنی اس نے انسان پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس کا یہ ترجمہ آپ کو ہر ترجمے کے اندر ملے گا۔ جب میں اس پر غور کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بات کچھ دوسری ہے جو کہی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں، آپ کریں یا اور کوئی کرے، یہ ضروری بات نہیں ہوتی۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں وہ الانسان ہے۔ الانسان، خلق الانسان، الانسان۔ جب ال کہا جائے، ال کا جو حرف ہے یہ اس کو معرفہ کہتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، بہت سارے انسان جمع کریں آپ، ان میں سے کسی خاص کو، کس کو خاص کرنا ہو، جدا کرنا ہو مجمع سے، تو اس کے لیے معرفہ کا لفظ آئے گا۔ اس کو معرفہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی شناخت کے لیے۔ اس لیے یہاں انسان نہیں کہا۔ جو ترجمہ ہم نے کیا نا کہ اس نے انسان پیدا کیا، تو انسان سے مراد پھر سب انسان ہو گئے، میں بھی اور آپ بھی۔ انسان تو سب ہیں نا، لیکن یہاں یہ کہا نہیں گیا۔ یہاں تو کہا گیا اس نے الانسان پیدا کیا، ایک خاص انسان پیدا کیا۔ اور خاص انسان کون ہے؟ جس کو قرآن سکھایا ہے، وہ خاص انسان۔ اور یہی بات دوسری جگہ کہی، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ یہ جو بیان سکھایا آیا ہے یہ بھی ال کے ساتھ آیا ہے، یعنی قرآن کا جو کلام ہے اس کی تفسیر کرنا، اس کو کھول دینا، اس کے جملے مختصر ہیں نا، پھر ہمیں اس کی تفسیر کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان جملوں کو کیسے سمجھیں، پر ہم تفسیریں اٹھاتے ہیں۔ تفسیر کے اندر پھر ان کو بہت طویل تفسیریں لکھی گئی ہوتی ہیں، اس کو بیان کہتے ہیں۔ سورہ القیامہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے۔ جب وہی ابتدا میں نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، آپ خاموشی سے سنو۔ اس کو جمع کرنا، ان علینا جمعہ و قرآن، یعنی قرآن کو جمع کر دینا اور پھر اس کو پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا ثم علینا بیانہ، اور اس کو کھول دینا، اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں آپ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ میں اور تفسیروں میں پڑھتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں ہے، کیا ہے، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، اور پھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ مفہوم جو ہے دوسری جگہ کہاں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں سے نکال لیا اس کو، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ کئی مرتبہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر صرف، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، صرف زکوٰۃ کا لفظ ہے کہ اب آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، نہ اس کا مال بتایا گیا ہے کس کی زکوٰۃ دو، نہ نصاب بتایا گیا ہے کتنی زکوٰۃ دو، کوئی شے نہیں ہے قرآن میں۔ وہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اس کے لیے کوئی آیات بھی نازل الگ نہیں ہوئی
یہی وہ بات ہے جو یہاں کہی گئی علمہ البیان، اس کو کھول دینا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے جس سے آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے، قرآن کی آیات کو سمجھیں گے۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ اللہ نے خلق الانسان، الانسان کو پیدا کیا، انسان خاص کو پیدا کیا جس کو قرآن سکھایا، وعلمہ البیان، اور پھر اس کا بیان بھی اس کو سکھایا۔ یہ بات پہلی ہوئی، پہلی وہی جس کو کہتے ہیں سورہ الگ کی ابتدائی آیات، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے انسان کو علم الانسان بالقلم، قلم کے ساتھ انسان کو وہاں ال آیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ثناء اللہ، علامہ ثناء اللہ پانی پتی ایک صوفی آدمی تھے اور عالم بھی تھے۔ کمال کی بات لکھ کے انہوں نے کہا کہ الانسان سے مراد یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا آ گیا تھا۔ تو یہ پہلی بات ہے، اس علم کے ذریعے ایک انقلاب تھا جو دنیا میں آیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ والعلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ اب غور کرو، جتنے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اٹھائے گئے، جیسے جیسے سوالات اٹھائے گئے، جیسے جیسے اعتراضات اور اشکالات پیش کیے گئے، ان سب کا جواب قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے۔ گویا قرآن ایک لشکر تھا، ایک پوری فوج تھی قرآنی آیات کی جو دشمن کے سامنے آئی، جس نے ان کو لاجواب کر دیا۔ حتیٰ کہ قرآن نے چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں قرآن مجید کے خدائی کلام ہونے میں شک ہے تو تم بھی اس کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ بڑے بڑے ادیب، خطیب، قلمکار اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی اس کا معارضہ نہیں لکھ سکا۔ قرآن کا معارضہ پیش کرنا مشکل ہو گیا، قرآن معجزاتی کلام بن کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم میرا ہتھیار ہے۔ اب ظاہر ہے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ کس کے لیے ملا ہے؟ وہ کس کے لیے؟ وہ تو امت کے لیے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ وہ علم جو آپ کو دیا گیا تھا وہ علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا قرآن کی شکل میں، پھر اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جن چیزوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، سمجھانے سے نہیں آتی تھی، انہیں کر کے دکھا دیا کس طرح کرنا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، شریعت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا پریکٹیکل نہ ملتا ہو، جس کا عملی نمونہ سنت میں نہ پایا گیا ہو۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، اس کا تعلق خواہ زندگی کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم میرا ہتھیار ہے۔ اب جب علم میرا ہتھیار ہے تو آپ کے ہتھیار کے وارث کون ہیں؟ آپ کے ہتھیاروں کے امت مسلمہ، مسلمان امت اس کی وارث ہے۔ اب اگر مسلمان امت کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کو میں نے ابتدا میں دو نقطوں سے کے ساتھ جوڑا ہے کہ علم الابدان ہے اور علم البلدان ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا آگے بڑھ گئی، امت پیچھے رہ گئی، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے وہ علم حاصل کیا وہ آگے نکل گئے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی نادانی کے ساتھ علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور کہا کہ ایک ہوتا ہے دینی علم اور ایک ہوتا ہے دنیوی علم۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی؟ شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے، اسلام کی نقطہ نظر سے علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔
ہر علم جو دنیا میں انسان کو ملا ہے وہ خدمت خلق کے لیے ہے، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے، وہ تباہی کے لیے نہیں دیا گیا۔ اگر اس علم کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اگر اس علم کو غلط انسانوں کی بربادی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں ظالم قرار پائیں گے کہ اس کی نعمت کو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو آج پوری دنیا کے اندر علم کے ذریعے جدید ہتھیار بنے ہیں، جدید ہتھیار بنے ہیں نا، ایٹمی ہتھیار بنے، ایٹم بم بنے، ہائیڈروجن بم بنا دیا گیا ہے، اور بڑے بڑے میزائل تیار کر دیے گئے، بڑے بڑے ہیوی ہیڈ اٹھا کر لے جانے والے میزائل تیار کر دیے گئے، کس لیے؟ انسانوں کو مارنے کے لیے۔ اب جتنا پیسہ ان چیزوں پر لگایا گیا ہے، ان قوموں نے، ساری دنیا کی قوموں نے جتنا پیسہ ان ہتھیاروں پر لگایا گیا انسانوں کو مارنے کے لیے، اگر انسانوں کی بہبود پر یہ پیسہ لگا دیا جاتا، آپ غور کریں، اگر ان کو بسانے کے لیے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، تو پوری دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہ ہوتا جس کی جھونپڑی ہوتی، کوئی ایک انسان ایسا نہ ہوتا جس کے پاس کار نہ ہوتی، کوئی ایک انسان ایسا نہ ہوتا جو بھوکا ہوتا۔ اتنا پیسہ برباد ہوا ہے، یاد رکھنا۔ پھر یہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہے، تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی یادگاریں بناتے ہو، کروڑ روپیہ لگا کر فوارے بناتے ہو، یادگاریں بناتے ہو، کیا ہمیشہ رہنا ہے تم نے یہاں؟ پھر قوموں کی عاد و سمود کے حوالے دیے کہ دیکھو انہوں نے کیا تھا تو کدھر گئے ہیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس حوالے سے علم ایک دولت تھی، علم ایک نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وہ علم جو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا وہ دینی علم ہے، وہ اللہ نے اس لیے دیا ہے انسانوں کو کہ وہ خدمت خلق کریں، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اسے اختیار کریں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ علم جو ہے اس کا تعلق علم الابدان سے ہو یا علم البلدان سے ہو، کوئی بھی علم کی شاخ ہو، اور اس کے نیچے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے علوم ہیں، الگ الگ ان کے سبجیکٹ ہیں، تو ان کو پھر کہا گیا کہ دنیا میں انسان جو ہے اس پر یہ بات فرض کر دی کہ کوئی کام تاریکی میں رہ کر مت کرو، اندھیرے میں رہ کر مت کرو، بے علمی کے ساتھ مت کرو۔ سمجھو اس بات کو، کوئی کام ایسا نہ کرو، جانے بغیر نہ کرو، سمجھے بغیر مت کرو۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جس کو تم دنیا کہتے ہو کہ ہماری دنیا ہے، ہمارے دنیوی کاروبار ہیں، ان پر غور کرو، اور جس کو تم دین کہتے ہو ان کے مسائل پر غور کرو۔ اگر تم انہیں جانے بغیر سمجھے بغیر کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی حقیقت کو نہیں پا سکو گے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو اس کے پیچھے مت چلو۔ جاننے کے لیے، کسی چیز کے پیچھے پڑنے کے لیے پہلے اسے جانو وہ ہے کیا۔ جتنے لوگ صاحب عقل و سمجھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی کام کو کرنا ہو، کوئی دنیاوی کام کرنا ہو تو اسے کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا، اس کا طریقہ کیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی آدمی کو اٹھا کے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بٹھا دیں کہ لو چلا لو اس کو، ایسا نہیں ہوتا، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کہو جی یہ لو تم جنکشن کا لگا دو کسی کو، پہلے اسے سیکھنا پڑے گا۔ کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں جو سیکھے بغیر کیا جا سکے۔ تو آپ نے دین کو کیسے سمجھ لیا کہ یہ سیکھے بغیر ہی آ جائے گا؟ آپ یہ کیسے سمجھ لیا کہ دین کو سمجھے بغیر ہی تم اس پر عمل کر کے نجات پا جاؤ گے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بن جائے تو یہ تو تمہیں پھر سیکھنا پڑے گا، یہ تو تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ دین ہے کیا، اس کے اصول و مبادی کیا ہیں، اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور ان کو ہم نے کس طرح جو روبہ عمل لانا ہے، یہ چیزیں جاننا پڑی۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ جانے بغیر سمجھے بغیر قدم نہ اٹھاؤ ورنہ گڑھے میں گرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ سمجھائی گئی ہے یہ بات۔
اس لیے یہ بات کہی گئی. اور پھر یہ بھی بات سنو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ علم جو ہے نا، اسے حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. یہ علم صرف یونیورسٹیوں ہی میں حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف سکولوں اور مدرسوں میں ہی حاصل نہیں ہوتا، یہ چلتے پھرتے بھی حاصل ہوتا ہے. دو مثالیں میں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو وہاں نہ کوئی سکول تھے، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کالج تھے، نہ مدارس، کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ سے کلام سنتے تھے، یاد رکھتے تھے، جو لکھ سکتے تھے وہ لکھ کے لے جاتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، اور بار بار اس کی دہرائی کرتے تھے، ریہرسل کرتے تھے. اس طرح انہوں نے وہ علم اخذ کر لیا، یاد کر لیا. کتنے صحابہ کرام کے حالات آپ کو ملیں گے، ان کے پاس صحیفے تھے، انہوں نے زبانی چیزیں یاد کی ہوئی تھیں، سارا قرآن انہوں نے یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا تھا، انہیں وربلی آتا تھا. اب یہ چیز جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننا علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں، سننے سے جو کچھ وہ کہے گا اس کو سمجھ جائیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. اس طرح آنکھیں ہیں تو یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے گرد نواح کی چیزوں کو دیکھ کر شناخت کرتے ہیں نا، تو یہ علم کا ذریعہ ہے. ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے، یہ علم کے ذرائع ہیں. اور ایک چیز ایسی ہے جو سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، عقل ہے. بعض اوقات ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آدمی جب غور کرتا ہے، سوچنا ہے اس پر، تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی کہ یہ فلاں چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ذرائع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، تمہیں دل دیے ہیں، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے. یاد رکھو اگر تم نے ان کو غلط استعمال کیا یا سرے سے استعمال ہی نہ کیا تو اس پر پوچھ گچھ ہوگی. اچھا اب آپ اندازہ کریں، ذرا سوچنے کے لیے میری عادت بن گئی ہے کہ میں ہر بات کہتا ہوں سوچیں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کیا جواب ہے ہمارے پاس. ہم کہیں گے جی میں نے تو کوئی مدرسے میں نہیں گیا، میں تو کسی سکول کالج میں نہیں گیا، مجھے تو میرے والدین نے پڑھایا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کہ تجھے آنکھیں دی تھی، تجھے کان دیے تھے، تجھے عقل دی تھی، تو نے کیا کام لیا ان سے؟ ذرا جواب دے. عقل کا، دیکھنے کا، سننے کا اور سوچنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کون ہے دنیا کا بے وقوف آدمی جس کے سامنے آگ جل رہی ہو تو وہ اس میں داخل ہو جائے؟ کوئی ہے دنیا میں اس طرح کا انسان؟ اسے نظر نہیں آتا کہ یہ آگ ہے جلائے گی؟ کیا کسی آدمی کو نظر نہیں آتا کہ یہ سانپ ہے ڈس لے گا؟ کیا انسان کو نظر نہیں آتا کہ یہ شیر ہے، یہ دھاڑے گا اور مجھے کھا جائے گا؟ تجھے اس بات کا پتہ کس چیز نے دیا ہے؟ کسی ڈگری نے نہیں دیا، آنکھوں نے دیا، کانوں نے دیا، تیری فہم اور عقل نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اس کے پاس میں نے نہیں جانا. اسی طرح مفاد کی چیزیں بھی جانتا تھا. سوچو، غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. لوگوں، علم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو جاؤ، علم حاصل کرو ہر چیز کے بارے میں جانو یہ کیا ہے، اور تمہارے پاس ذرائع ہیں علم کے، ان کو استعمال کرو. اس لیے فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول. یاد رکھو اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے کہ کیسے استعمال کر کے آئے ہو تم ان کو. اگر تم نے صحیح استعمال ان کا نہیں کیا اور جیسا کہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا تو پھر محاسبہ بہت سخت ہو جائے گا. اور پھر جو علم ہے، علم کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا اصل مفاد کیا ہے، یہ بھی بات ہے. بھئی ایک علم تو یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنا سیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، روزی کماتا ہے، کوئی لیبر کرتا ہے،
کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے لیتا ہے، کوئی ٹیچنگ کی ڈگری لے لیتا ہے. مختلف کام ہیں نا، جو بے شمار کام. بار بازار میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے قابل لوگ ہیں، کتنے انہوں نے علم حاصل کیے ہوئے ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سارے کام جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کاموں کو انہوں نے سیکھا ہوا ہے. علم کا مفاد کیا ہے، اصل حقیقی مفاد کیا ہے، یہ اصل بات جاننے کی ہے. کہ اگر تو یہ مفاد ہے علم کا صرف کہ میرا پیٹ چلے، مجھے روٹی مل جائے، کپڑا پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، رہنے کے لیے مکان مل جائے، تعیش کے لیے سامان تعیش مل جائے، جینے کے لیے بہت ساری دولت مل جائے، اگر یہ مفاد بنا لیا اپنے علم کا اور یہ اسی طرح علم کو پھر استعمال کیا، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اس کا محاسبہ بہت سخت ہوگا، اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. علم کا اصل مفاد یہ ہے کہ آدمی علم کے ذریعے اپنی شناخت کرے اور اس رول کو پہچانے جو اس کائنات میں اسے دیا گیا ہے. اصل میں اس کا رول ہے کیا، انسان کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں دنیا میں، اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کون سا رول دیا گیا ہے، اس نے اپنے خالق کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اپنے خالق کو جانا یا نہیں جانا. یہ ساری چیزیں آپ نعمتیں ایک شخص سے لے رہے ہیں اور شکریہ کسی دوسرے کا ادا کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال ہے کہ آپ کوئی ایسا نوکر رکھیں گے، رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو تنخواہ آپ سے لے، ساری ضروریات اس کی آپ پوری کریں، لیکن وہ کام کرے تمہارے ہمسائے کا، وہ شکریہ جا کر ادا کرے تمہارے ہمسائے کا. ذرا سوچ کر بتاؤ، تم ایسے نوکر کو کتنے دن رکھو گے؟ تم تو دوسرے دن اس کو چلتا کر دو گے کہ جاؤ نا، جس کا شکریہ ادا کر رہے ہو اس سے لے کر کھاؤ. بھائی یہیں سے ایک قدم آگے بڑھو. بھائی ہم جس کی زمین پر رہ رہے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے استعمال کی چیزیں پیدا کی، خوراک پیدا کی، ساز و سامان پیدا کیا ہے، سامان زیست پیدا کیا ہے، جس کی ہوا ہم مفت کھاتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیتے، دن رات سانس لیتے ہیں، ہم جاگتے ہیں تو تب بھی سانس چل رہا ہے، سو گئے ہیں تب بھی سانس چل رہا ہے. اگر ہوا ہمارے اندر جانا رک جائے، یہ پھیپھڑے اپنا کام کرنا چھوڑ دو، ایک سیکنڈ آدمی نہیں زندہ رہ سکتا. جو چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی، سب سے زیادہ ضروری تھی، وہ مفت مہیا کر دی ہے. کافر کو بھی کر دی ہے، منافق کو بھی کر دی ہے، مسلم کو بھی کر دی ہے، ماننے والے کو بھی کر دی ہے، نہ ماننے والے کو بھی کر دی، سب کو کر دی. کیا اس نے اس کا حساب نہیں لینا؟ کہ کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے حساب لینا ہے. یہ اصل مفاد ہے علم کا، کہ اس کو کیوں نہیں پہچانا. علم کا اصل مفاد کیا ہے، اس کی بات کی گئی. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ بات علم میں حاصل کر، اس بات کا علم حاصل کر کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں مشکل حل کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا نہیں ہے، موت دینے والا نہیں ہے، اولاد دینے والا نہیں ہے، بیماریاں دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والا نہیں ہے. جو کچھ تمہیں دنیا میں مل رہا ہے یہ اسی نے دیا، اسی کا کھا کر، اسی کی زمین پہ رہ کر، اس کے سورج کی دھوپ تاپ کر تم جب غیر کا شکریہ ادا کرتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، تو پھر وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے. یہ ہے اصل مفاد علم کا. علم کا اصل مفاد کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کسی کی بندگی مت کر، کسی کی غلامی مت کر. یہ اس کا اصل مفاد ہے. اور یہی وہ علم تھا جو آپ نے سکھایا لوگوں کو. یہ آپ جان گے، اللہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، جس نے اس اعلیٰ انسان کو پیدا کیا اور اس کو پھر تفسیر اس کی سمجھائی، اس کا بیان بھی سکھایا تھا. اس کو سکھایا تھا اس لیے کہ یہ سب کچھ لوگوں تک پہنچانا ہے، سب کچھ حکم دے دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول
جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہیں دیا گیا ہے، تم پر نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو حق کی رسالت ادا نہیں کیا۔ اور جہاں تک لوگوں سے ڈرنے کا تعلق ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کی مخالفت کا، دشمنی کا خوف ہے، اس کو تم پرواہ نہ کرو، اس کے مدار میں ہم ہیں۔ واللہ یعصمکم من الناس، اللہ تمہیں ان سے بچائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں جو دیا تھا اللہ نے، وہ تھی اللہ کی کتاب، وہ تھا قرآن۔ وہ آپ نے سکھایا لوگوں کو نہیں؟ دیکھیے قرآن پڑھو، سورہ جمعہ کے اندر فرمایا تیسری آیت میں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیسی بات کہی، صاف بات نہیں ہو گئی؟ ان پڑھوں کے اندر وہ نہیں جانتے تھے علم کیا ہے، جانتے تھے کہ عرب کے لوگ علم کیا ہے؟ اس زمانے کے لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے۔ اسی کو کہا کہ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی آیتیں پڑھتا ہے، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، انہیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ کس طرح جینا ہے تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیا کیا اعمال اختیار کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے، انہیں سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور تزکیہ کا بنیادی مفہوم جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ابتدا سے اٹھانا۔ جیسے پودا اگتا ہے نا، تو ہم اس کی رکھوالی شروع کرتے ہیں، اسے کھاد ڈالتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جوان ہو کر کے پھل دیتا ہے۔ تو تزکیہ اصل میں یہی ہے کہ آدمی اس کو آہستہ آہستہ سنوار کر اٹھائے اور انسانیت کے عظیم مرتبے پر فائز کر دے۔ اس کی مثالیں صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی پہلی زندگی کیسی تھی پہلی زندگی صحابہ کرام کی۔ کسی بھی صحابی کے حالات پڑھیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ اسی معاشرے سے نکلے تھے جو کفر کا معاشرہ تھا۔ پھر وہ جب آئے، اس مکتبہ رسول میں داخل ہوئے، اس مدرسے میں داخل ہوئے، ان کا جب تزکیہ کیا گیا تو وہ تبدیل ہو گئے، اور ایسے تبدیل ہوئے کہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ یہی کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی اصلاح کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کے بری اخلاق سے انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ دانائی سیکھو، اس لیے فرمایا وَالْعِلْمُ صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی آدمی دانشمند ہی نہیں سیکھتا، دانا نہیں ہے، اسے حکمت ہی نہیں آتی، تو وہ تو جانور ہے، وہ جانور ہے بھائی۔ اس لیے کہا کہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے، اس رسول کی آمد سے پہلے، اس کتاب کے نزول سے پہلے یہ لوگ صریحاً گمراہ تھے۔ کوئی شک ہے اس بات میں؟ کیا گمراہ نہیں تھے؟ سب کے سب گمراہ تھے۔ وہ لات و منات کے پجاری تھے، اصحاف النیلہ کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے، جنوں کو پوجتے تھے، انسانوں کو پوجتے تھے۔ تو فرمایا صریحاً اس سے پہلے گمراہ تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں اب مومنوں کو لے لیا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا، جو مان گئے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان گئے۔ سادے لفظوں میں بات بتا رہا ہوں، ایمان لانے کا معنی ہے مان جانا،
تصدیق کرنا، یقین کرنا، سچا جاننا اللہ اور اس کے رسول کو۔ ایمان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سچا جان کر اس کی بات پر یقین کر کے عملاً اختیار کرنا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان مومنوں پر احسان یہ کیا، ان پر انعام یہ کیا کہ ان ہی کے اندر سے ایک رسول ان میں پیدا کیا، یتلو علیہم آیات، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اور ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ پہلے صریحاً گمراہ تھے۔ یاد رکھیے آج بھی جو شخص اللہ کی کتاب کو نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتا، اس کا علم اس سے نہیں ہے، یا اس کو وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا اس نے اپنی زندگی میں اس کو ڈھالا نہیں اور اپنے آپ کو اس کالم میں نہیں لے گیا، تو وہ جاہل آدمی، وہ گمراہ آدمی، بھول میں نہیں رہنا۔ نکل جاؤ، ان دائروں سے نکل جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، صاف صاف کہہ دیا۔